مومانی جان، میرا دل تڑپ کر ان کی طرف ہمکا۔ مجھے یاد آ گیا پچھلی بار وہ کس طرح پل پل میرے ساتھ تھیں، اور اب بھی چلنے پھرنے سے لاچار نہ ہوتیں تو کیا مجھ سے دور رہتیں؟ میں اپنے ہی سوال پر کچھ نادم سی ہوگی، اتنے میں نرس میرا سٹریچر آپریشن تھیٹر میں کر کے اس کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ مجھے اندر کتنی دیر لگی اور ڈاکٹرز کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا مجھے کچھ خبر نہیں، مگر جب مجھے ہوش آیا میں اپنے کمرے میں تھی اور میری کھلتی پلکوں پر جھکی ڈاکٹر کہکشاں بڑی ہی محبت سے کہہ رہی تھی، مبارک ہو رفیہ، خدا نے تمہاری بیٹی کو زندگی دے دی ہے۔ اور میں بیٹی کا سن کر اپنی خوشی پر قابو نہ پا رہی تھی۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ کچھ دیر بعد جب مجھے اچھی طرح ہوش آ چکا تو میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ وہ مجھے کمرے میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ابھی تمہارے پاس نہیں آ سکتی، اسے مشین میں رکھا ہے۔ نرس میرے قریب آ کر مجھے سمجھانے لگی، مشین میں کہاں؟ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ بڑے ہسپتال میں، یہاں ابھی بچوں کی نگہداشت کی وہ مشین انکویٹر نہیں ہے۔ اس وقت اتنی سہولیات ہر جگہ میسر نہ تھیں۔ انکوبیٹر مشین باہر کے ملک سے منگوائی تو گئی تھی، مگر شہر کے ایک آدھ سرکاری ہسپتال میں ہی یہ سہولت موجود تھی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میری پریشانی بڑھ گئی تھی۔ انشاءاللہ تعالی، امی جان نے میرے قریب آ کر مجھے تسلی دی۔ امی جان، آپ اس کے پاس چلی جاتی، میں نے انہیں بھی اپنے پاس دیکھ کر اور بھی فکر مندی سے کہا۔ ابھی تک تو میں سمجھ رہی تھی کہ امی جان ان کے پاس وہاں ہوں گی۔ وہاں ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں، دوائیں وغیرہ لانے کے لیے فرید الدین وہیں ہے، امی جان نے وضاحت کی۔ میری بیٹی چونکہ قبل از وقت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے وہ عام بچوں کی طرح صحت مند نہ تھی۔ اسے ابھی ماں سے زیادہ دواؤں اور مشینوں کی ضرورت تھی۔ میڈیکل سائنس بھی کیا چیز ہے، میں سوچنے لگی۔ میں ہسپتال میں 5 روز تک رہی، مگر ان 5 دنوں میں میری بیٹی اور میں ایک دوسری سے دور ہی رہیں۔ چھٹے روز مجھے ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا اور ہدایت دی گئی کہ میں بڑے ہسپتال جاؤں اور جا کر اسے دودھ پلانے کی کوشش کروں۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھوں گی۔ وہ کیسی ہوگی؟ میں گاڑی میں بیٹھی اس کے بارے میں خاکہ سا بنانے لگی۔ جب اسے لا کر میری گود میں دیا گیا تو مجھے لگا میرا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ وہ اس قدر کمزور اور چھوٹی سی تھی کہ اسے تھامتے ہوئے مجھے ڈر سا لگا۔ بسم اللہ کر کے لو بیٹی، امی جان جو میرے ساتھ ہی تھیں مجھے گمسم دیکھ کر بولی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے لیا۔ خدا نے اسے زندگی دے دی ہے، اب اس کی صحت اور عمر درازی کی دعائیں مانگو۔ امی جان مجھے پیار سے تسلیاں دے رہی تھیں۔ میرا دل خوف سے لرز رہا تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میری ماں مجھے ڈولنے نہ دے رہی تھی۔ ان کے حوصلے سے ہی میری ہمت بڑھی۔ پہلے میں اسے تھامنے سے ڈر رہی تھی، مگر پھر جلد ہی میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ پہلے اس نے بھی اکتاہٹ کا اظہار کیا اور بالکل بھی دودھ کو منہ نہ لگایا۔ 2 روز تک یہی ہوا۔ مجھے فرید الدین اور امی جان لے کر آتے اور میں نرس کے ساتھ مل کر اس کی ہدایات کے مطابق گھنٹہ گھنٹہ کوشش کرتی، مگر وہ دودھ نہ پیتی، یہاں تک کہ میں رو پڑتی۔ حوصلہ رکھو رفیہ، امی جان مجھے سمجھاتی، مگر میں اداس سی نظروں سے انہیں دیکھ کر رہ جاتی۔ آج بھی میں رو رو کر واپس آئی تھی۔ بچوں کے ماہر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ بچی کا ماں کا دودھ پینا بے حد لازمی ہے، اب اسے ماں کا دودھ پینا چاہیے، ورنہ اور اس کا ورنہ میری روح پر ایک تازیانے کی طرح لگا تھا، جس نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ گھر آ کر بھی میں بے حد مضطرب تھی۔ مجھے امی جان اپنے گھر لے آئی تھیں اور مومانی جان کے پاس ماریا چلی گئی تھی۔ فرید الدین نے بوا سے منت کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی صفیہ کو کچھ عرصہ وہاں رہنے کے لیے راضی کر لیں تاکہ وہ ان کی والدہ کی دیکھ بھال کر لے، مگر بوا کا داماد ہمیشہ کا خبتی تھا، مان ہی نہ رہا تھا۔ آج میرا جی کھانے کو بھی نہ چاہ رہا تھا۔ امی جان نے گرم دودھ بھجوایا تو وہ بھی دھرے کا دھرا ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد ابا جان نے آنے کی اطلاع امی جان نے دی تو میں فکر مند ہو گئی کہ جانے وہ کیا کہیں گے۔ ابا جان آئے تو بڑی محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیر کے میرے قریب بیٹھ گئے۔ معین الدین میرے پاس سو رہا تھا، وہ اس کے گالوں کو ہلکے سے چھوتے ہوئے بولے، رفیہ، خدا نے تمہیں بیٹی جیسی رحمت سے نوازا ہے، مبارک ہو۔ ابا جان پچھلے 1 ماہ سے شارجہ گئے ہوئے تھے، کل ہی واپس آئے تھے اور آج مجھ سے ملے تھے۔
جب تم ہمارے گھر آئی تھیں تو سچ پوچھو میں اور تمہارے دادا جان بے حد خوش تھے۔ وہ امی جان کی طرف تائیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، لگتا تھا سچ مچ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دامن خوشیوں سے بھر دیا ہو۔ تب میں نے سیالکوٹ سے لاہور میں پہلی بار ایک نئی دکان کا افتتاح ابا جان سے کروایا تھا، جو آج تمہارے سامنے ہمارے کاروبار کا ہیڈ آفس ہے۔ وہ زمانے بھر کی محبت اپنی نظروں میں بھرے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے، اور تمہیں یہ سن کر اور بھی خوشی ہوگی کہ اب میں شارجہ میں الحمدللہ ایک سپورٹس شاپ کا آغاز کر کے آ رہا ہوں۔ وہاں اچھی جگہ دکان حاصل کرنے میں خاصی دشواری کا سامنا تھا، اور جس روز تمہاری فاطمہ اس دنیا میں آئی اسی روز مجھے اپنے مطلب کی جگہ پر دکان بآسانی مل گئی۔ تمہاری امی جان نے مجھے فاطمہ کے دنیا میں آنے کی خبر دی، اور میں نے اپنے کاروباری مرکز کا نام فاطمہ سپورٹس رکھ دیا۔ ماشاءاللہ میری نواسی واقعی رحمت ہے۔ وہ ہولے ہولے بولتے بالکل دادا جان ہی لگ رہے تھے۔ اللہ کی رحمتوں کو آگے بڑھ کر الحمدللہ کہہ کر سینے سے لگاتے ہیں، یوں اداس نہیں ہوتے۔ وہ میرے چہرے پر جمی اداسی دیکھ کر کہہ رہے تھے، ان لوگوں کو دیکھو رفیہ جو اولاد جیسی نعمت کو ترس رہے ہیں، یا پھر ان لوگوں کو دیکھو جن کے بچے معذور ہوتے ہیں تو کیا والدین انہیں گلے سے نہیں لگاتے؟ اب وہ اپنے اصل موضوع کی طرف آ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھتے ہیں، وہ ضرور صحت مند ہو جائے گی، تم اپنا حوصلہ بلند رکھو۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر دوبارہ ہاتھ پھیرا۔ کچھ دیر وہ میرے پاس بیٹھے اور مجھے مختلف مثالیں دے کر سمجھاتے رہے، پھر ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے یہ کہہ کر چلے گئے، بیٹی جب تم اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے لگو تو اپنے گھر چلی جانا۔ ایسے وقت میں تمہیں اور فرید الدین کو ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ جس طرح سے تم پریشان ہو وہ بھی تنہا پریشان ہوتا ہوگا۔ ابا جان چلے گئے تو مجھے ایک بے کلی سی لگ گئی۔ فرید الدین کی پریشانی کا سوچ کر جی چاہا کہ میں جلدی سے درمیان کا دروازہ پھلانگوں اور ان کے پاس چلی جاؤں۔ اگلے روز اللہ کا کرم ہوا اور فاطمہ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اگرچہ پہلے 2 روز اس نے بہت کم دودھ پیا، مگر اب ڈاکٹر بہت پر امید تھے، اسی لیے انہوں نے فاطمہ کو گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ بہت سی ہدایات اور دعاؤں کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ گئے۔ امی جان، جب ہم گیٹ پر پہنچے تو میں نے امی جان کی طرف جانے کی بجائے قدم اپنے دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنی بیٹی کو اپنے گھر ہی لے کر جاؤں گی، میں نے فاطمہ کو اپنے ساتھ اور بھی چمٹاتے ہوئے کہا، جس پر امی جان نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بسم اللہ، قدم رکھو۔ میں گھر آئی تو ماریہ بھاگتی ہوئی آ گئی، فاطمہ آ گئی، فاطمہ آ گئی، اور اس کے پیچھے ہی معین اور نجم بھی یہی دہراتے بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ ان سب کو دیکھ کر مجھے عجیب سی طمانینت کا احساس ہوا۔ وہ دونوں میری ٹانگوں سے لپٹ گئے تھے۔ ماریہ نے فاطمہ کو مجھ سے لے لیا اور میں ان دونوں کو تھامے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی چل پڑی۔ ممانی جان جو اب اٹھ کر بیٹھنے اور اپنے پاؤں پر کچھ کچھ چلنے بھی لگی تھیں، جیسے ہماری منتظر ہی تھیں، وہ فاطمہ کو پا کر بے حد خوش تھیں۔ مجھے بھی انہوں نے ڈھیروں دعائیں دیں۔ فاطمہ اس قدر کمزور تھی کہ اسے سنبھالنا اور پالنا کوئی آسان کام نہ تھا، مگر میری ان ساری مشکلوں میں فرید الدین نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ میں خود جا کر صفیہ کو لے آئی تھی۔ میں نے اس کے شوہر سے اجازت لے لی تھی۔ فرید الدین نے اسے ایک جگہ پر چوکیدار رکھوا دیا تھا۔ صفیہ کے آنے سے میرا بہت ہاتھ بٹ گیا تھا۔ اب میں فاطمہ اور معین کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کر لیتی تھی۔ بوا باورچی خانے کو دیکھتی اور کپڑے استری کر لیتی۔ میں کھانا پکانے اور بچوں کے کاموں میں سے بھی کچھ وقت نکال کر ممانی جان کی ایک وقت کی مالش خود کرتی۔ انہیں دوا وغیرہ اپنے ہاتھ سے دیتی۔ انہیں نہلانا ہوتا تو میں کبھی صفیہ یا بوا کی ذرا بھی مدد نہ لیتی، کیونکہ مجھے اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ ایک عورت کو اگر مجبوری کے تحت بھی اپنا سطر کسی کے سامنے کھولنا پڑ جائے تو اس کے لیے یہ کس قدر مشکل اور تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، بے شک اسے ایسا ایک عورت کے سامنے ہی کرنا پڑے۔ میں انہیں نہلاتی تو وہ بڑی احسان مندی سے میری طرف دیکھتی، مجھے دعائیں دیتی۔ میرے اس عمل سے فرید الدین بھی میرے بہت احسان مند تھے۔ وہ اکثر کہتے، رفیہ یہ سب جو تم کرتی ہو تمہارا فرض نہیں ہے، میری ماں کے سب کام اور ساری خدمتیں مجھ پر فرض ہیں، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی ملازمہ رکھنی پڑے۔ میں جواب دیتی، اسی لیے تو آپ نے مجھے ایک اور ملازمہ رکھ دی ہے۔ ممانی جان کے سارے کام تو صفیہ کرتی ہے، میں تو بہت کم ہی اب کچھ کر سکتی ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتے
یہ بھی تمہارا بڑاپن ہے، ورنہ ساس کی اتنی خدمت بھلا کب بہویں کرتی ہیں؟ تب میں فوراً اپنے دل میں جھانکتی کہ کہیں پھر سے میں کوئی ربڑ پلانٹ تو نہیں لگا رہی۔ مومانی جان اور میرے درمیان روایتی ساس بہو والے تعلقات تو کبھی بھی نہ رہے تھے، کبھی کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے تھے، مگر پھر بھی میں یہ ہرگز نہیں کہہ سکتی تھی کہ ہم دونوں کے دلوں میں کبھی ایک دوسرے کے لیے میل نہ آیا تھا۔ ہم دونوں ہی انسان تھیں اور دونوں ہی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی مخلوق تھی۔ پھر بشری تقاضوں سے بھی پاک نہ تھیں۔ البتہ ہمارے درمیان ہمیشہ اچھی بات یہ رہی کہ ہمارے دلوں میں آنے والا میل جلد ہی دھل جایا کرتا تھا اور ہمارے جذبات ایک دوسرے کے لیے پہلے سے زیادہ نکھر جایا کرتے تھے۔ فاطمہ سنبھلتے سنبھلتے سنبھل گئی۔ اب تو اس کے نقش اور رنگ روپ بھی نکھر گیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہو گئی تھی، خوب سیر ہو کر دودھ پیتی تھی۔ ڈاکٹر کہکشاں مجھے ہر وقت نصیحتیں کرتی، رفیہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی جلد صحت مند ہو تو تم اپنی خوراک کی طرف مکمل توجہ دو۔ اپنی صحت کا خیال رکھو، خوش رہو۔ اس نسخے پر عمل کرتے ہوئے میں نے اپنی خوراک میں پھل اور دودھ کی مناسب مقدار کو لازم کر لیا تھا۔ اور کچھ ان دعاؤں کا اثر بھی تھا جو مجھے امی جان نے یاد کروا دی تھیں، اور ان ہدایات کا بھی جن پر میں عمل کرنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ مثلاً یہ کوشش کرتی کہ باوضو ہی رہوں، نہیں تو کم از کم فاطمہ کو دودھ پلانے سے پہلے وضو ضرور کر لوں۔ ایسا ہی میں معین کی بار بھی کرتی رہی تھی۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر دودھ پلانا شروع کرتی۔ فاطمہ دودھ پیتی تو میں مسلسل دعائیں پڑھتی رہتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی۔ کبھی دودھ پیتے وقت اسے خود نہ چھڑاتی، جب وہ خود بس کر دیتی تو الحمدللہ پڑھتی۔ یہ سب میں اتنی بآواز بلند پڑھتی کہ اس کے کانوں میں پڑے۔ میرا اس پر یقین کامل ہو چکا تھا کہ بچے کی پیدائش سے قبل اور اس کے بعد ماں جو بھی اذکار و اعمال کرتی ہے وہ نومولود خود بخود سیکھتا ہے۔ معین جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا وہ اس کا مکمل ثبوت پیش کر رہا تھا، اور فاطمہ تو یوں بھی بیٹی تھی، اس کی تربیت میں تو مجھے خاص احتیاط اور توجہ سے کام لینا تھا۔ اسے تو میں نے ایک گود سے گود کا سلیقہ بخشنا تھا۔ میری فاطمہ ہمکتے ہمکتے ہاتھ پاؤں مارنے لگی اور پھر خدا کے فضل سے بیٹھنے اور کھڑی ہونے لگی۔ اب وہ ایک صحت مند اور خوب پیاری بچی تھی۔ مجھے خود اسے دیکھ کر یقین نہ آتا تھا کہ وہ جب پیدا ہوئی تو اس کے زندہ رہنے کی امید بھی بہت کم تھی۔ میں اس خیال کے آتے ہی اسے فٹ سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتی اور اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم کا شکر ادا کرنے لگتی۔ جس روز فاطمہ نے چلنا شروع کیا تھا اس روز فرید بے حد خوش تھے۔ وہ صبح دفتر جاتے ہوئے مجھے کہہ گئے تھے کہ آج شام کو تم بھی اچھی طرح سے تیار رہنا اور بچوں کو بھی تیار رکھنا، ہم کہیں گھومنے چلیں گے۔ مجھے یہ پیغام صبا کے ایک نرم جھونکے کی طرح بہت بھلا لگا، کیونکہ اب تو بہت عرصے سے ہم کہیں باہر گئے نہ تھے۔ شام کو میں جلد ہی گھر کے کاموں سے فارغ ہو گئی، دونوں بچوں کو نہلا دھلا کر تیار کیا، خود بھی بڑے اہتمام سے تیار ہوئی۔ میں جیسے ہی مغرب کی نماز سے فارغ ہوئی فرید آگے، وہ بہت خوش تھے۔ اپنی امی جان کے پاس گئے، انہیں اپنے ہاتھ سے یخنی پلائی، کچھ دیر ان سے باتیں کی۔ ہم باہر جانے لگے تو میں نے مومانی جان سے دوبارہ باہر جانے کی اجازت مانگی، حالانکہ میں دن میں انہیں بتا چکی تھی کہ فرید ایسا کہہ گئے ہیں۔ انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی۔ فرید نے ہمیں باہر ایک اچھے ریسٹورینٹ سے کھانا کھلایا، پھر باہر بچوں کو پارک میں جھولے وغیرہ دلوائے۔ معین بے حد خوش تھا، فاطمہ بھی بچوں کو کھیلتا دیکھ کر بہت شور مچا رہی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر خود فرید بے حد خوش تھے اور معین کے ساتھ بالکل بچے بنے ہوئے تھے۔ مجھے ان تینوں پر بے حد پیار آ رہا تھا۔ رات کو واپسی پر ہم لوگوں نے باہر ہی سے آئس کریم کھائی، جبکہ مومانی جان کے لیے فرید نے ساتھ لے لی اور بڑی احتیاط سے معین کو پکڑنے کو کہا۔ وہ بھی دادی جان کی آئس کریم کی پوری حفاظت کر رہا تھا۔ ابا جان کار تیز چلائیے، دادی جان کی آئس کریم پگھل رہی ہے۔ وہ کپ کو دیکھتا ہوا پل پل کا حال فرید کو بتا رہا تھا۔ ابا جان جلدی، وہ جوش سے نعرہ لگاتا اور فرید الدین ہنستے ہوئے کار کی رفتار کچھ اور بڑھا دیتے۔ فرید بس آہستہ، فرید آہستہ، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا زوجہ، پھر بھی فرید، تیز رفتاری خطرناک ہوتی ہے۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں روکنا چاہا۔ میرے ساتھ میری پیاری سی بیوی کی ڈھیروں دعائیں ہیں، میرے بچے خوش ہو رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت کرے گا۔ وہ بھی کچھ شوخ و شریر ہو رہے تھے۔ گھر آ گیا، گھر آ گیا، معین نے گیٹ پر ہی
کار میں سے چھلانگ لگا دی۔ صفیہ کار کا ہارن سن کر فوراً گیٹ کھول چکی تھی۔ معین کو اپنی دادی جان کو آئس کریم کھلانے کی بہت جلدی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا ان کے کمرے میں پہنچا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے آئس کریم کھلانے لگا۔ وہ بہت خوش ہو کر اسے دعائیں دینے اور چومنے لگیں۔ رفیہ وہ زمانے بھر کی محبت اپنے لہجے میں سموئے ہوئے تھے۔ جی میرا روم جی حضوری میں جھک گیا۔ آج میں بے حد خوش ہوں۔ مجھ پر تمہارا ایک قرض تھا، سوچتا ہوں آج چکا ہی دوں۔ اب ان کے انداز میں کچھ شرارت بھی تھی۔ جی وہ کیا؟ میری پلکوں پر حیا کا بار اور بھی بڑھ گیا۔ ہاتھ آگے کرو۔ ان کا انداز تحکم والا نہیں تھا، پیار بھری التجا لیے ہوئے تھا۔ میں نے بے اختیار اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اب اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بھی فوراً ہی بند کر لیں۔ مجھے محسوس ہوا وہ میری کلائی میں چوڑیاں پہنا رہے ہوں۔ اب کھولو۔ وہ میری کلائی تھامے تھے، اتنی پیاری میرے لبوں سے بے اختیار نکل گیا۔ میری کلائی میں سونے کی دو نازک سی چوڑیاں جگمگا رہی تھیں، بے حد نفیس، بے حد پیاری۔ ماشاءاللہ کہو، دیکھو تو تمہاری کلائی کتنی سج گئی ہے۔ وہ نرمی سے ان چوڑیوں کو چھو رہے تھے۔ ماشاءاللہ، میرے لب ہلے۔ یہ تحفہ مجھ پر کئی دنوں بلکہ یوں کہو کہ مہینوں سے قرض تھا۔ اچھا، میں بھی ان چوڑیوں کو چھونے لگی۔ یہ آپ نے کب خریدی فرید؟ کئی روز پہلے۔ تو فرید پہلے کیوں نہ دیں؟ مجھے کچھ حیرت ہوئی۔ مجھے آج کے دن کا انتظار تھا۔ اب وہ معنی خیز سی مسکراہٹ لیے ہوئے مجھے کچھ یاد کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج میں کچھ یاد کرنے لگی۔ اوہ، آج تو یاد آتے ہی کچھ شرمندہ سی ہوگی۔ آج کی تاریخ میں ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ پیش آیا تھا۔ کسی نے میری زندگی میں یوں قدم رکھا تھا کہ وہ گل و گلزار ہو گئی۔ انہوں نے جھک کر میری نیمواں آنکھوں میں جھانکا، جو شرم سے زیادہ مارے خفت کے جھک گئی تھیں۔ الحمدللہ، آج ہماری شادی کو پورے 5 برس ہو گئے۔ وہ بے حد سرشار تھے اور ان 5 برسوں کا ایک ایک لمحہ میرے لیے خدا تعالیٰ کا دیا ہوا بیش قیمت تحفہ تھا۔ فرید، میں ایک مثالی بیوی اور مثالی بہو تو ہرگز نہیں ہوں۔ یہ تو بس آپ کی محبت ہے جو آپ میری اس قدر تعریف کرتے ہیں۔ میں اپنی خوبیوں کی بجائے اپنی خامیوں کو دیکھ رہی تھی، جو واقعی کافی زیادہ تھیں۔ یہی تو تمہاری سب سے اعلیٰ خوبی ہے۔ جو مجھے حوصلہ افزا نظروں سے تکنے لگے۔ رفیہ، کسی بھی شخص کو جو چیز سب سے منفرد اور یگانہ بناتی ہے وہ اس کا ظاہری حسن نہیں، اس کے باطن کا وہ سنہرا روپ ہوتا ہے جو کچھ اعلیٰ خوبیوں سے مزین ہوتا ہے۔ مثلاً میں نے وہ خوبیاں جاننی چاہئیں۔ مثلاً وہ نرم خو ہو، متحمل مزاج ہو، محبت کے رشتوں میں اثار کرنا جانتا ہو، اور وہ میری کلائی میں چمکتی ان 2 چوڑیوں کو چھیڑتے ہوئے رک گئے۔ اور کیا؟ مجھے اگلی خوبی جاننے کی جلدی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کرنا جانتا ہو، انہیں ماننے کا حوصلہ رکھتا ہو۔